بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچے، آج ہم لیکچر نمبر 2 سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کا جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 میں سے موجود ہے۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسک ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، وہ ہے نظریہ پاکستان۔ سب سے پہلے میں نے جہاں پر جو ہیڈنگ مینشن کی ہے اس کے اکارڈنگ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنا چاہوں گی اس مین ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے، کہ 20ویں صدی عیسوی میں جب دنیا کے نقشے پر پاکستان کا ظہور ایک معجزے سے کم نہیں تھا، تو حالانکہ اس صدی میں کئی مملکتوں کو آزادی کی نعمت جو تھی وہ نصیب ہوئی، لیکن پاکستان کو اس میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کا قیام ایک مخصوص نظریے کے تحت عمل میں لایا گیا۔ اس کی بنیادیں مغربی قوم پرستانہ نظریے پر نہیں رکھی گئی بلکہ اسلامی نظریہ حیات پر استوار کی گئی ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کی اصطلاح کے استعمال سے ہمارے اذہان میں یعنی ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ سیاسی نظریات کی تاریخ میں نظریہ امریکہ، روس یا فرانس وغیرہ کی اصطلاحیں عمومی طور پر کبھی بھی استعمال نہیں کی گئیں، تو پھر نظریہ پاکستان کی اصطلاح کے استعمال میں کیا منطق ہے؟ حالانکہ ہندوستان میں بھی اس دوران جو تھی وہ آزادی ان کو حاصل ہوئی تھی، لیکن نظریہ ہندوستان کبھی کسی کو کہتے نہیں سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کسی بھی خاص نظریے کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا، جو افراد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کو کنٹرول کرتا ہے۔ لہٰذا ہر ملک میں مخصوص نظریہ موجود ہے، اور اگر ان قوموں کا کوئی نہ کوئی نظریہ موجود ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں، جبکہ ہم نظریہ پاکستان کا استعمال جو ہے وہ تسلسل سے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا نظریہ ایک طویل سیاسی اور سماجی عمل کی وجہ سے ان کے ہر شعبہ ہائے زندگی میں جو ہے وہ رچ بس کیا ہے، اس کی وجہ سے انہیں اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بالکل یوں ہی کہ مہاجر اپنے آپ کو قومیت کی اصطلاح سے عملاً منسلک رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق کبھی یہ مہاجر اصطلاح بحیثیت ایک الگ قومیت لوگوں میں متعارف نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پنجاب، سندھ، بلوچستان یا سرحد کے عوام کبھی کبھی قومیت کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ البتہ روس، چین اور دیگر اشتراکی ممالک میں صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ بھی اپنے مخصوص اشتراکی نظریہ حیات کا ذکر کرتے ہیں اور اسے نافذ بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے جس مقصد کے تحت اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہم اس سے کوسوں دور ٹھہرے کہ ہمیں پاکستان کے اس مقصد سے دوری ہی اس نظریے کے تسلسل کا ایک خاص باعث ہے۔ آئیڈیالوجی۔ یہ چند اصولوں کا مجموعہ ہے، یہ ایک قسم کا لائحہ عمل ہے، خیالات اور عقائد کا ایک نمونہ اور سیاسی عمل، نظریات و عقائد کا ایک ڈھانچہ ہے۔ تو انسانی عمل کی وضاحت آئیڈیالوجی کا ایک مقصد ہے۔ یہ اپنے سے وابستہ افراد کے لیے انسپائریشن کا باعث بنتی ہے۔ آئیڈیالوجی لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے کوئی بھی نظام لوگوں سے جو ہے وہ اطلاعات حاصل کرتا ہے۔ آئیڈیالوجی روحانی اور غیر روحانی دونوں بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے، اور سیاسی تجربہ سیاسی نظریے کو جنم دیتا ہے۔ تو ہر آئیڈیالوجی کا ایک ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے۔ اس کی کچھ نہ کچھ حدود رہتی ہیں۔ تو ہر نظریہ رکھنے والی قوم ایک ایسا نظام اختیار کرنا چاہتی ہے جہاں اس کے اصول تو موجود ہیں، لیکن کوئی ایسا اصول موجود نہ ہو جس سے اس کی سالمیت اور تحفظ کے خلاف جایا جائے۔ جب تک خیالات میں ہم آہنگی اور یکسانیت نہ ہو، مشترکہ قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو آئیڈیالوجی معاشرے میں کوئی اقدار پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ایک شناخت کا کام دیتی ہے، جو کہ چند روایات و اقدار کی حامل ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تہذیب کو جنم دینے کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے اسلامی آئیڈیالوجی کے بارے میں۔ اب اسلامی آئیڈیالوجی وہ سیاسی، تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل جسے اسلام نے پیش کیا، کیا کہ ایک اسلامی مملکت ہونے کے ناطے پاکستانی عوام اسلام کی روحانی اور اخلاقی اقدار پر یقین رکھتے ہیں، اور لوگوں نے اسلام کے اصولوں کے مطابق کئی سو سال تک عمل کیا اور آئندہ بھی اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے پابند ہیں۔ ان کے مطابق کوئی چیز قابل تقلید اور قابل عمل نہیں ہو سکتی جو کہ اسلام کے منافی ہو۔ ان کی اخلاقی تربیت اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہوتی ہے، اور یہ وہ مذہب اور عقیدہ ہے جس کے نام سے پاکستان موضع
وجود میں آیا، تو یہ ہم اسلامی آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مفہوم کے بارے میں۔ کس کا مفہوم؟ نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ اب نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے؟ نظریہ پاکستان بیسیکلی نظریہ اور پاکستان، اور پاکستان، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ پاکستان کے لفظی معنی کیا ہے؟ پاک۔ پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد وہ آزاد اور خود مختار مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کی فضا میں ہم اور آپ بحیثیت مسلمان عزت و آبرو اور امن و چین سے زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو تاریخی عالم اسلام کے نام پر قائم ہونے والی یہ واحد مملکت اپنے قیام کے وقت دنیا بھر میں سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے۔ ہماری کمزوریوں اور عالمی سازشوں نے یہ دن دکھائے کہ 1971 کو جو سانحہ ہوا تھا کہ ہمارا مشرقی بازو ہم سے کٹ کر الگ کر دیا گیا، اب ہمارا پاکستان سابقہ پورے پاکستان کے صرف مغربی حصے تک جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گیا۔ تو نظریہ یا آئیڈیالوجی، اگر ہم ان دونوں کے بارے میں بات کریں، بیسیکلی دونوں ایک ہی چیز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تصور مقصد یا نصب العین ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی جد و جہد کا آغاز کرتا ہے۔ جب کوئی خاص مقصد کسی قوم کی اجتماعی زندگی کا مشترکہ نصب العین بن جائے تو وہ اس قوم کا مشترکہ نظام حیات کہلاتا ہے، جیسے کہ ورلڈ انسائکلوپیڈیا۔ اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نظریہ ان سیاسی و تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جن پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں جو ہیں وہ استوار ہوتی ہیں۔ تو انسائکلوپیڈیا برطانیہ کے روس سے نظریہ سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ کسی خاص نظام فکر کی روشنی میں سیاسی مسائل کا ایک ایسا تجزیہ جس میں عملی پروگرام بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات ہم کر رہے تھے قوم کے بارے میں، تو قوم کا یعنی اگر دیکھا جائے تو ہر قوم کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، زندگی بسر کرنے کا ایک نظام اسلوب و طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو صدیوں کے عمل و فہم کے بعد وہی نظام اس قوم کی نظریاتی اساس اور اس سے وابستگی کے لیے اس کے جز و ایمان بن جاتی ہے، اور جب اس نظریاتی نظام کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو قوم اس کی حفاظت کے لیے اپنے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی قوم کا نظام حیات یا نظام زندگی ہی اس قوم کا نظریہ ہوتا ہے، اور اس قوم کے وجود و تشخص کی پہچان اسی نظریے سے کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک پوائنٹ منشن کریں گے، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کی تعریف۔ اب نظریہ پاکستان کی تعریف جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس لحاظ سے جب ہم نظریہ پاکستان کی تشریح یا توضیح کرتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد عقیدہ اور نصب العین ہے، جس کی بنیاد پر مسلمانان ہند نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ بلا شبہ اسلام ہے، اور نصب العین کیا تھا؟ آزاد اسلامی فلاحی ریاست۔ آزاد اسلامی فلاحی ریاست یعنی عقیدہ بلا شبہ اسلام تھا، اور نصب العین یہ تھا کہ مسلمان اس آزاد مملکت میں احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی تہذیب و ثقافت اور ملی ورثے کو پروان چڑھائیں، اسلامی اقدار اور روایات کی حفاظت کریں، اور ہر معاملے میں قرآن کریم و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو برصغیر کے مسلمانوں نے برصغیر میں اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر کیا تھا۔ دو قومی نظریہ، ٹھیک ہے، دو قومی نظریے سے مراد کیا ہے؟ دو قومی نظریہ دراصل جو ہے وہ نظریہ پاکستان کا دوسرا نام ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ ہندوستان میں دو بڑی قوموں کا آباد یعنی مسلمان اور ہندو ایک مذہبی اور معاشرتی نظام کے تحت جو ہے وہ مل جل کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن
ان کے رسم و رواج، مذہب، طریقہ عبادت، رہن سہن، خوراک، لباس اور معاشرتی قدروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کرتی ہوں، اس ایگزامپل کے اکارڈنگ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دونوں قوموں میں کتنا فرق ہے۔ جیسے ایک مسلمان کسی غیر مسلم قوم کے قربت میں یا اس کے قرب و جوار میں 1000 سال سے قیام پذیر ہو اور ان میں باہمی میل جول اور تعلقات بھی قائم ہوں، پھر بھی وہ دونوں ایک قوم کے فرد نہیں بن سکتے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دو مسلمان جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں اور 1000 میل کے فاصلے پر رہتے ہوں تو رنگ و نسل، مذہب اور معاشرت کا ان کے درمیان اختلاف ہونے کے باوجود بھی وہ ایک ہی قوم کے فرد کہلائیں گے۔ تو یہاں پر ارشاد ربانی ہے کہ بلا شبہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ۔ تو یہی وہ آفاقی اور مقدس نظریہ تھا جس کی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست جو ہے وہ معرض وجود میں۔ آغا اشرف نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں نظریہ پاکستان کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ تقسیم ہند کا مطلب ایک آزاد مسلم مملکت کا قیام تھا، جو محض اس لیے ضروری نہ تھی کہ دنیا کی مملکتوں میں ایک اور مملکت کا اضافہ ہو جائے۔ دنیا کے نقشے پر جو مسلم ممالک نظر آتے ہیں ان میں مزید ایک مسلم ملک کا رنگ ابھرا ہے، تو یہ مملکت نہ تھی۔ اگر اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک آدرش ہے، ایک نظریہ اور ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد تھا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ، یعنی دین مصطفیٰ کا اجرا۔ تو یہ پاکستان کے اسلامیہ کا نظریہ جو ہے اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو دین محمدی کا نفاذ اور دین مصطفیٰ کا اجرا، یہ بیسیکلی نظریہ تھا۔ تو یہی مسلمانان ہند کی خواہش تھی، وہ چاہتے تھے کہ دین مصطفیٰ پر کوئی آنچ نہ آئے، وہ اسی طرح قائم و دائم رہے جس طرح ہے، اور ہندو مذہب اسلامی روایات کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور نہ ہی ان کے اقدار کو زخمی کرے، اور صحیح اسلامی معاشرہ دوبارہ قائم ہو جس میں عدل و انصاف، جمہوری مساوات ہو، سماجی بہبود کی خوبیاں موجود ہوں۔ تو برصغیر کے مسلمانوں کا یہی مقصد جو تھا وہ تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ تو بیٹا یہی بیسیکلی سارا کا سارا نظریہ پاکستان ہے۔ تو بہت سے مفکرین نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے نظریہ پاکستان کی جو ہے وہ تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ آج ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا نظریہ پاکستان سے ریلیٹڈ۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، تاکہ آپ کو آئے روز جو ہے وہ میری ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔